بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ذیشان رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان قادری حاضر خدمت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کی آج تیسری ٹرانسمیشن ہے، تیسری افطار ٹرانسمیشن ہے، اور پچھلی دو ٹرانسمیشنوں کو جس طرح آپ نے پسند کیا اور اس کا فیڈ بیک مجھے دیا، اور جس انداز میں آپ پسند کر کے آپ مجھے سراہ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو بہت عزتوں سے بلندیوں سے نوازے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں، اور اس میں کوئی میں نے اپنے ذاتی طور پہ ایسا نہیں کہ میں نے بہت سارے احباب کو ایک ساتھ جمع کر کے یا بہت طویل دورانی کے ٹرانسمیشن کہ بندہ اس ٹرانسمیشن سے آگے پیچھے بھی جاتا رہے، بس میں نے کوشش کری کہ مختصر سی ٹرانسمیشن ہو، ایک مہمان ہو جس سے ہم اپنے موضوع اور عنوان کے مطابق گفتگو کریں اور سیر حاصل گفتگو ہو، تاکہ اس کا اثر بھی ہو، اس سے ہمیں معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آج 3 رمضان مبارک یوم وصال سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، الحمدللہ یہ ہمارے لیے کرم نوازی ہے، ان کی مہربانی ہے کہ ہم ان کا دن منا رہے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو یہ توفیق نہیں ملتی، یہ توفیق ہمیں ملی ہے، آج ان کا ہم دن منا رہے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں ان کے صدقے و طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے تمام نیک اور جائز حاجات قبول فرمائے۔ آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان پر مطلب گفتگو ہم کیا کریں گے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے جن عالم دین ممتاز عالم دین ہیں ہمارے قبلہ حضرت علامہ مولانا سلطان احمد مدنی صاحب زیدہ مجدہ، جنہوں نے آج کرم فرمایا اور آج ہماری پروگرام کا حصہ بنے، میں دعا گو ہوں اللہ کریم انہیں بہت عزتوں سے نوازے۔ میں پروگرام کا آغاز آج کرنا چاہوں گا، سیدہ کائنات کی منقبت سے ہی آغاز کروں گا، میں چند اشعار انشاءاللہ شامل کروں گا، اس کے دوران ہی ہمارے علامہ صاحب ہماری محفل کا حصہ بن جائیں گے۔ 2-4 اشعار میں برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ بھی توجہ شامل رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اس نیت سے پڑھیں کہ یہ ثواب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچے اور سیدہ ہم پہ کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، مصطفیٰ ہے جان کائنات، مصطفیٰ ہے جان کائنات، جان مصطفیٰ ہے فاطمہ، جان مصطفیٰ ہے فاطمہ، دین جس نے زندہ کر دیا، دین جس نے زندہ کر دیا، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ مہمان اور ممتاز عالم دین قبلہ حضرت علامہ مولانا سلطان مدنی صاحب
دامر برکاتہ مالیہ جوائن کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت یعنی کہ اس وقت بہت مصروفیات ہیں، کیونکہ جو علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، جن کا مسجد کا معاملہ ہو اور درس و تدریس کا معاملہ ہو، اور اس کے باوجود بھی آپ نے کرم فرمایا، میں اس کے لیے انتہائی مشکور ہوں آپ کا۔ جزاک اللہ۔ آج کا کچھ جو ہے میں آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ جس وقت آپ نے مجھ سے رابطہ فرمایا اس سے کوئی چند منٹ پہلے میں نے اپنے گھر والوں سے کہا اللہ کہ آج جو ہے وہ سحری کر چکے تھے ہم شاید، تو میں نے کہا جی آج جو ہے سیدہ کائنات کا دن ہے، رات کو شام میں جو کچھ اہتمام کرنا ہے اور فاتحہ وغیرہ دلانی ہے۔ جی جی، تو بس یہ بات کی، تو اس کے بعد فوراً ہی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو آپ کا ویڈیو کلپ ایک نعت کا، ذیشان قادری صاحب آپ کا آیا، جی تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ ہمارے ذیشان قادری صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے وہ بھانجے ہیں ایک، ان سے ملتے جلتے ہیں۔ میں نے کہا جی ذیشان قادری صاحب بلدیہ کے۔ اب اتنی باتیں ہوئیں کہ آپ کا مجھے آپ نے رابطہ فرمایا کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے پروگرام کرنا ہے، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ سیدہ کائنات کے دربار میں مقبول ہے کہ ان کا ذکر ہوا تو سیدہ کائنات نے اپنا مزید فیض دینے کے لیے ہمیں آج یہاں پر جمع فرمایا۔ کیا بات، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی کرم نوازیاں ہیں، اور میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم جزاک اللہ۔ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اس وقت کہ جب ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں اور اپنی اپنی پریشانیوں میں ہے، آپ وقت نکال کر یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ کہ اللہ علامہ صاحب، یہ تو آپ کی محبت ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا آج دن ہم منا رہے ہیں، جن کا ہم یوم منا رہے ہیں، وہ تو سیدہ کائنات ہے، ان کی تو کیا شان، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، اللہ کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، یہ کرم نوازی کی بات ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم تو ان کی شان کیا بیان کریں گے، جن کی شان مصطفیٰ کریم، جن کے لیے مصطفیٰ کریم خود اٹھ جایا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلسلہ نسب ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سلسلہ نسب چلتا 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 وہ اپنے صاحبزادگان، بیٹوں سے، شہزادوں سے چلتا آ رہا ہے، اور جب آخری نبی کی بات آتی ہے، خاتم الانبیاء کی بات، امام الانبیاء کی بات، اور جہاں پر ان کا پھر سلسلہ نسب چلنے کا معاملہ ہے، تو پھر وہاں پر سیدہ کائنات، وہاں سے ان کا نسب چلا۔ اس میں کیا خاص بات ہے، اور اس کے تناظر میں آپ کیا گفتگو فرمائیں گے تھوڑا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلا، یا کوئی بھی شخص ہے اس کا سلسلہ اس کے بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ میرے کریم سرور انبیاء امام الانبیاء کا خاصہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ان کی صاحبزادی سے چلا۔ اللہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، صاحبزادی سے چلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے تھے، بچپن میں ان کا وصال ہو گیا، تو وہ بچپن میں ان کا وصال ہو جانا علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر بھی ایک دلیل پیش کی ہے، ٹھیک کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہوتا جی تو اللہ تعالیٰ ان کے شہزادے کو زندگی عطا فرماتا اور وہ نبی بنتے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا کہ ان کے صاحبزادے بڑے ہوں اور نبی بنے، تو لہٰذا کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو آخری نبی بنایا، تو آقا علیہ السلام کا سلسلہ سیدہ کائنات سے اللہ تعالیٰ نے چلایا، اور وہ ایسا سلسلہ اللہ اکبر کبیرہ کہ دنیا یاد رکھتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے بے مثل و بے مثال تھے، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اور آپ کے آنے والے نواسی بے مثل و بے مثال ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اس میں میں ابتداً ایک بات جو ہے عرض کروں گا، سیدہ کائنات کے چونکہ دن ہے تو آپ کے نام کے حوالے سے، تو آپ کا نام ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام عاشقہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں، فرمایا فاطمہ کہتے ہیں چھوٹ جانے والی، محفوظ رہنے والی، بری ہونے والی،
کیا بات، کیا بات. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزخ کی آگ سے بریں گے نا، آپ اشک کر اٹھیں گے کہ آپ کی کیا قسمت ہے. کیا بات. اور آج کا دن جو منا رہے ہیں نا، آج کے دن جو سید کائنات کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، آج کے دن جو ان کی منقبتیں پڑھ رہے ہیں، آج کے دن جو ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہ اتنے خوش نصیب ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ، ان کا اپنی بیٹی کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ اور جو اس کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا میں کرتا کلامی معذرت، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ غالباً یہ حدیث ہے روایت، یہ مجھے آپ کنفرم کر دیں گے کہ اپنے گھروں میں بچیوں کا نام فاطمہ رکھو، جس گھر میں بچی کا نام فاطمہ ہوتا ہے وہ گھر آگ لگنے سے محفوظ ہے. سبحان، بالکل یہ بھی ہے. اچھا دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ جو حضرت سیدہ کائنات کے پیارے ہوں گے، جی جی، محبوب ہوں گے، جی وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوں گے. اور دوسری روایت جو حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، وہ بڑی پیاری ہے. اے سیدہ کائنات سے محبت کرنے والو، اللہ اکبر، اے سیدہ کائنات سے پیار کرنے والو، آپ کے لیے اتنی پیاری روایت حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ میری بیٹی اور اس سے محبت کرنے والے. پہلی روایت میں یہ تھا کہ جن سے یہ محبت کرتی ہو، جی جی، اور دوسری میں یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک. اب جی شان بھائی سمپل سی بات ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہو بھی اچھا، ہو بھی سلیم الطبع، ہو بھی سخی، ہو بھی پیارا، ہو بھی طیب، ہو بھی طاہر، ہو بھی عابد، ہو بھی زاہد، اللہ اکبر، اور ہو بھی بے مثل و بے مثال. کیا بات. تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے پیار نہ کرے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا میری بیٹی بھی دوزخ کی آگ سے بری ہے، جس سے محبت کرے گی وہ بھی دوزخ کی آگ سے بری ہوگا، اور جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ کی آگ سے بری ہوگا. اور یہاں پر ایک تیسری بات جو میں اور بھی عرض کرتا ہوں اسی نام کی نسبت سے کہ آپ کا نام جو فاطمہ نے رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، میری بیٹی اور اس کی جو ذریت ہوگی، اس کی جو اولاد ہوگی، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. یہ سیدہ کائنات ہے. یہ تو شان سیدہ کائنات کی. ویسے وہ ایک ہی بات ہے کہ سیدہ کائنات کا نسب وہ ہے امام الانبیاء کی صاحبزادی اور لاڈلی صاحبزادی، جس کے بارے میں روایت ہم نے مفہوم سنا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یعنی اتنی محبت. اور یہ بھی ہم نے سنا ہے، اس پہ بھی آپ گفتگو کریں کہ سرکار علیہ السلام جب سیدہ تشریف لاتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. مشکات شریف کے اندر روایت. سبحان. تو یہ ہے اتنا بڑا حسب اور نسب، یہ کہ سیدہ کائنات امام الانبیاء کی صاحبزادی ہونے کے باوجود بھی میں نے وہ شعر پڑھا کہ جب گھر کا کام آ رہا ہے چکی پیستی ہے فاطمہ، گھر کے معاملات آ رہے ہیں، اور جب خاوند کی خدمت کا معاملہ ہے مولا کائنات ہے. تو اس کو تھوڑا آپ عوام ناس کے لیے اس کے سیدہ کائنات کی یہ تو سیرت کا پہلو ہے. امام الانبیاء کی صاحبزادی ہونے کے باوجود گھر میں خاوند کی خدمت، بچوں کی تربیت اسی انداز میں، کئی کے روز کا کھانا وہاں پر نہیں پہنچ پا رہا، لیکن تربیت میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اس پہ کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ مجھ سے گفتگو ہی سنیں گے لیکن میں آپ سے نعتیں بھی سنوں گا. میں بالکل. تو میں اس گفتگو کے بعد میں جو ہے نا اس گفتگو کے بعد آپ پہلے نعت مجھے سنائیں، پھر میں اس پہ گفتگو کروں گا. میں انشاءاللہ تاکہ جو ہے نا ہم آپ کی نعتیں بھی سنتے رہیں. آج موقع ملا ہے تو آپ سے نعتیں بھی ہم جو ہے نا ساتھ ساتھ سنتے رہیں. پھر انشاءاللہ اس پہ میں عرض کرتا ہوں. میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. میں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا کلام اور خوبصورت کلام ہے، میں چند اشعار کے پیش کر دیتا ہوں. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے
جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ علامہ صاحب سے ہم جواب تو لیں گے اس سوال کا، اس بات کا، لیکن میں آپ کو ایک ناظرین کرام بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب نعت بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں، تو ہم وقت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ علامہ صاحب سے بھی چند اشعار تو ضرور، بلکہ میں اب جو نعت ہوگی علامہ صاحب سے ہی سنیں گے۔ جی علامہ صاحب پہلے تو اس کا جواب عطا فرمائیں۔ آپ نے نعت سے پہلے بڑی پیاری بات کی تھی سیدہ کائنات کے حوالے سے، جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اور بالخصوص اس وقت میں جی جی کہ جو لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں، معاشی بحران ہے، جی جی دنیا پریشان ہے، اس وقت میں میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو جو ہے سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنائیں تو میں حقیقت کہتا ہوں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بات، کیا بات، کفایت شعاری کیا بات، یہ ہمارے اندر آ جائے گی ٹھیک، سیدہ کائنات کی سیرت کو اگر ہم سامنے رکھیں۔ صحیح، دیکھیں، مسلمان بیٹی، مسلمان بہن، مسلمان ماں، جی اس کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بلکہ امہات المومنین کیا بات، کیا بات، اور کیا بات، خواتین اسلام بالخصوص سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ بے شک بے شک، میرے بھائی جو سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، جو بہنیں بچیاں سن رہی ہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو سیدہ کائنات کی سیرت پڑھائیں، سکھائیں، تاکہ وہ ایک اچھی بیٹی بنے، اچھی بیوی بنے، اچھی ماں بنے، اللہ اکبر، اور اچھے انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکے۔ تو سیدہ کائنات کا یہ جو پہلو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ماں کا پہلو، اللہ، ایک بیوی ہونے کا پہلو، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا پہلو، یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ ایک مثال ہے آج کی عورتوں کے لیے۔ سیدہ کائنات آپ دیکھیں، جنتی عورتوں کی سردار، صاحبزادے جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، شوہر جو ہے وہ ہے شیر خدا، بابا سید الانبیاء، کیا بات، سبحان، ماں ام المومنین، اللہ اکبر، اور ماں کی اور باپ کی چہیتی بیٹی۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک مسلمان کی شادی میں گئیں، مسلمان بچیاں وہاں اچھے لباس پہن کر ہیں، سیدہ کائنات بھی ساتھ تھی۔ اب وہاں پر
ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں جب بیٹی کو دیکھتی ہے کہ بیٹی کا یار وہ لباس نہیں ہے، جی ایک ماں اداس ہوتی ہے. تو بالکل. حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اداس ہو گئی. جی. اللہ اکبر کبیر. اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا نا، کئی 1000 درہم و دینار تھے. اللہ اکبر. عرض کی پیس کچھ درہم و دینار لے کر آئے، یا رسول اللہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتی. فرمایا مجھے خوش کرنا ہے نا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیا بات، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیا بات. یہ وہ کہیں سیدہ کائنات. اب وہاں اداس ہو گئی بیٹی کہ اس لباس کو دیکھ کر. سیدہ کائنات نے جب ماں کو دیکھا نا، فوراً کہا امی آپ کیوں اداس ہو رہی ہیں؟ میرے بابا حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے لباس تقوی ہے اور شرم و حیا اس کا زیور ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی یہ اس وقت کی جب آپ کی عمر شریف 10 سال کے اندر ہے، جی 7-8 سال تھی یا 9 سال تھی، 10 سال کے اندر، اس وقت جو ہے سیدہ کائنات اپنی امی کو عرض کر رہی ہے کیا بات. کہ ہمارا لباس تقوی ہے، ہمارا زیور یہ دنیاوی زیور نہیں، یہ شرم و حیا ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر عورتیں بڑی ڈیمانڈ کرتی ہیں. جی. بیٹیاں ڈیمانڈ کرتی ہیں، بہنیں، کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اگر وہ میری بیٹی اپنے باپ کے سفید بالوں کو دیکھ لے، اپنی باپ کی صبح و شام محنت کو دیکھ لے، تو شاید وہ ڈیمانڈ کرنا بھول جائے. آج بیٹی تو گھر میں بیٹھی ہے، لیکن یہ نہیں، باپ تو اس کا آیا گھر میں، اس کے کپڑے بھی آیا تو اچھے جھاڑ جھوڑ کے آیا، چہرہ بھی دھو کر آیا، لیکن جب وہ کام کرتا ہے نا، جو اس کا پسینہ بہتا ہے نا، اگر آج کی بیٹی اس کو دیکھ لے تو شاید ایسی ڈیمانڈ نہ کرے. ہاں جس کو اللہ نے دیا ہے معاملہ الگ بات، لیکن اس کا ایسا تھا تو میرا بھی ایسا ہو، اس کا ایسا تھا تو میرا بھی ایسا ہو. تو سیدہ کائنات نے درس دیا ہے کہ ہمارا جو لباس وہ تقوی ہے اور ہمارا زیور شرم و حیا ہے. بالکل. تو نکاح ہوا، نکاح میں بعد نے کہا 3، بعد نے 7، بعد نے 11 چیزیں جہیز میں لکھی. اچھا علامہ صاحب معذرت قطع کلامی، میں اسی ضمن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ نکاح ہوا مولا کائنات ہے سیدہ کائنات. اب وہ اس نکاح سے پہلے اس ماحول کو بنانے والے جو صحابہ کرام، اللہ اب یہ کچھ لوگ ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے ہم تو عقیدے کے مطابق بات کریں گے، وہ سیدہ کائنات کے ساتھ جب وہ تبرہ دیگر صحابہ پہ کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ اس نکاح کے لیے ماحول کریٹ کرنے والے، مزاج بنانے والے کون سے صحابہ اصل میں آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا یہ اتنا طویل ہے، میں اس مختصر کرتا ہوں. بالکل. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ کائنات، سیدہ کائنات تو شہزادی کونین، وہ عظیم تھی، جو ہے نا بہت سے صحابہ کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح ہو، ہمارے عقد میں آئیں. حضرت ابو بکر صدیق نے رشتہ بھیجا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. اب مولا علی کی عمر مبارک 21 سال، ٹھیک ہے. سیدہ کائنات کی عمر مبارک 15 سال. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ آؤ آپ جائیں اور حضور علیہ السلام سے عرض کریں نکاح کے حوالے سے. اب جب حضرت ابو بکر حضرت عمر بیٹھے تھے آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار ہم نے بھی رشتہ بھیجا لیکن نہیں ہوا، تو کیوں نہ اب علی کی عمر نکاح کی ہو گئی ہے، حضرت علی کو بھیجیں. تو کہا چلو چلتے. حضرت علی کے گھر گئے، حضرت علی نہیں تھے، فرمایا فلاں باغ میں پانی لگانے گئے. حضرت ابو بکر عمر اس باغ میں گئے، پیچھے جا کر حضرت علی کو کہا کہ آپ حضور سے عرض کریں. تو حضرت علی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تھوڑے افسردگی بھی تھی کہ میرا باپ نہیں ہے، میرا کوئی اور ایک ہوتا ہے جو بات کرتا، افسردگی. حضرت علی تھوڑے سے پریشان تھے اور میرے کریم آقا مسکرا رہے تھے. آقا علیہ السلام فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا رسول ابو بکر عمر نے ایسے مجھے کہا، میں آیا، کاش میرا باپ ہوتا تو آج اور ہوتا. تو آقا کریم علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرماتے علی تمہیں مبارک ہو، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرماتا ہے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیں. اللہ سبحان اللہ سبحان. اب جب یہ ہوا نا، رشتہ طے ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کی یا رسول ایک گھوڑا ہے اور زرہ ہے. فرمایا اور عرض کی اور کچھ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور زرہ بیچو، اچھا، اور جو پیسے ملے نا ان کو لے کر میرے پاس آؤ. اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ چاہوں، پیسے میرے پاس لے کر آؤ. تو حضرت علی بازار میں گئے، زرہ لے کر کھڑے تھے نا بیچنے کے لیے گئے نا، حضرت عثمان نے دیکھ لیا، حضرت عثمان ذوالنورین نے دیکھ لیا. فرمایا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا ایسی حضور علیہ السلام نے میرا رشتہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کر دیا، تو کہا زرہ بیچ کر آؤ اور پیسے لے کر آؤ، پھر اس کا
معاملات کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا علی بیچو گے مجھے؟ بیچوں گے۔ حضرت عثمان نے 400 درہم میں وہ زرا خریدی، اللہ اکبر، اللہ زرا خریدی۔ یہ محبت دیکھنا، پیار جی جی دیکھنا بالکل بالکل۔ کہ حضرت علی کی زرا بکے نہیں۔ اس میں یعنی حضرت عثمان غنی کو پتا تھا کہ یہ زرا بیچنے کے لیے آئے ہیں اور جی یہ جی اسی کام کے لیے کرنے اسی کام کے لیے اللہ پوچھا نا، سبحان پوچھا آپ اللہ، بیچو گے؟ سبحان 400 درہم میں خریدی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ درہم میں خریدنے کے بعد جب شادی ہوئی تو وہی زرا حضرت علی کو تحفے میں دے دی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہے کہ حضرت علی کی زرا کی کوئی غیر نہ خریدے، اللہ حضرت علی کی زرا حضرت علی کے پاس ہو، اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہے، اس سے بڑھ کر پیار۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، اب وہ 400 درہم جو حضرت علی نے آقا علیہ السلام کو دیے، آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا یہ لے جاؤ اور حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ سامان لے کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنے والے حضرت عثمان، ٹھیک، شادی کا سامان خریدنے والے حضرت ابوبکر، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر۔ اور اب یہاں دیکھیں سیدہ کائنات کی عظمت و شان کہ کسی کا رشتہ کوئی طے کرتا ہے، بھائی، ماموں، چچا، تایا، خالہ، امی، جو بھی طے کرتے ہیں، لیکن سیدہ کائنات کا رشتہ رب نے طے کیا، اللہ، اور پیغام جبریل لائے کیا اور بات، نکاح امام الانبیاء نے پڑھایا، سبحان اور اللہ، گواہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تھے۔ آہا، سبحان آہا، اللہ، کیا تو بات، یہ بے مثل و بے مثال جوڑا تھا۔ کیا بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے بڑی ایک اور بات بھی میں عرض کروں، جی جی بالکل، سمجھ آ رہی؟ جو تبرہ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، میں نے کہا اگر ان کا آپس میں بغض اور نفرت ہوتی، سمجھ آ رہی ہے، آپس میں ان کا نہ ہوتا، حضرت عثمان محبت کا اظہار نہ کرتے، بالکل، حضرت ابوبکر صدیق محبت کا اظہار نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی بات الفروع من القوافی کے اندر یہ بات موجود ہے، التقیو کی کتاب کے اندر موجود ہے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی سے کہا کہ علی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وہ اولاد کی جو حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے 3 صاحبزادے، 3 صاحبزادیاں تھیں، جی جی، تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک صاحبزادی میرے نکاح میں دیں تاکہ میری نسبت بھی اہل بیت سے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے حضرت ام کلثوم کو حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں دیا۔ اور الفروع من القوافی کے اندر ہے کہ امام یہی بات جو پوچھی گئی کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح ہوا، ان سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت زید تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت زید تھا، اور جب جنازہ ہوا تو حضرت زید کا حضرت ام کلثوم کا اکٹھا ہوا تھا، اور حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، الفروع من القوافی کے اندر ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں کہ بیٹی اپنے باپ کے گھر میں عدت گزار سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں گزار سکتی ہے، کیونکہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا اس وقت حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو گھر میں لے آئے تھے۔ اللہ اللہ، تو یہ ساری باتیں حضرت امام جعفر کا فرمان، آپ کا مسئلہ، اس میں تائید مسئلہ اور اس میں تائید پیش کرنا، سمجھ آ رہی؟ اور حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، بات چلی تو میں عرض کروں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ امام باقر الصادق کیوں نہیں کہتے؟ امام محمد الصادق کیوں؟ سارے سچے ہیں، بالکل۔ فرمایا مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ میری نانی اور میری ماں دونوں کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق سے ہے، میں 2 واسطوں سے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابوبکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا، والدہ صدیق مرتین، کیا بات، کہ ایک میری ماں اور ایک میری نانی، ان کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق سے ہے، ایک بیٹی ہیں، ایک پوتی ہیں، اور ایک وہ نواسی ہیں غالباً، اس لیے مجھے الصادق کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تعلق، ایسا رشتہ ان کا آپس میں ہے، سبحان اللہ، کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ یا زور لگاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا تم زور لگاتے رہو، صحابہ نے آپ کو نا تعلق ہی ایسا مضبوط کر دیا کہ کسی کے زور لگانے سے وہ تعلق ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ ایک سحر انگیز آپ نے گفتگو کی، بلکہ ایک مکمل طور پہ ذائچہ کھینچنے کی آپ نے کوشش کی کہ اس میں تمام باتیں سما جائیں، لیکن ابھی سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے، آج ہمارے گھر کی خواتین کو اٹھاتے ہیں، باہر جو عام معاملہ چلا پچھلے دنوں، ایک عجیب سا منظر میں وہ ساری باتیں اتنی واضح نہیں کرنا چاہ رہا، مگر ایک سیدہ کائنات کی حیا، پردہ داری،
جو اتنی عالی شان کہ جب سیدہ کائنات وصال فرما جاتی ہیں تو اس کے بارے میں سنا کہ رات کے ٹائم پہ جو جنازہ اٹھانا، اور آج ہمارے مسلمان خواتین، میں غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اپنی مسلمانوں کی بات کروں گا، میں اپنی مسلمان بہنوں کی فکر کروں گا کہ آج ان کے پردہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے پردے کی آڑ میں ایک برقع تو پہنا ہے، مگر وہ برقع بھی اتنی بے حیائی پر مبنی ہے کہ بندہ بے پردگی سے زیادہ اس برقعے والا، جو آج کل برقعے آپ سمجھ سکتے ہیں عبایا کے نام پہ جو کر رہے ہیں، تو تھوڑا حیا کے اوپر کیا درس ہو، سیدہ کائنات کی حیا، انہوں نے جو سبق دیا، امام الانبیاء کی بیٹی نے جو سبق مسلمان خواتین کے لیے دیا حیا کے اوپر، تو تھوڑا اس کے اوپر گفتگو اصل میں اس وقت ہمارے ہاں لبرل چھائے ہوئے ہیں، جی لبرل کے نام پہ، سوشلزم کے نام پہ، مختلف اس طرح کے نام سے باتیں کر کے، خود مختاری کے نام پہ اس طرح کی باتیں کر کے فحاشی اور عریانی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، جی حیا ایمان سے ہے۔ بے شک، اب ایمان جتنا مضبوط ہوگا حیا بندے کے اندر اتنی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج باطل چاہتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ وہ ہماری ماں بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر سے حیا نکالیں۔ ٹھیک، حیا نکل گیا تو پھر وہ خالی ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی، خالی ہو گیا، ہم جو اس کو جہاں چاہیں گے جس طرف چاہیں گے پھیر لیں گے۔ ٹھیک، لیکن اسلام نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو باحیا بنایا، ٹھیک ہے، ایک مومن بچی کو باحیا بنایا۔ بے شک، آج مجھے حیرت ہوتی ہے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں کہتی ہیں کہ پردہ تو آنکھوں کا ہے، پردہ تو نظروں کا ہے۔ افسوس کی بات ہے، تو پھر جو ہے لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، میری بہن، میری بیٹی، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا پورا جسم جو ہے سطر ہے، پورا جسم چھپانے کی چیز ہے، پورا جسم۔ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہی کہ میرے یہ بازو ہیں یہ سطر میں ہیں، بالکل، میرا جو سر ہے یہ سطر میں ہے۔ وہ آدھا لباس پہنے گھوم رہی ہے۔ سیدہ کائنات، خاتون جنت، بڑا تو بڑا، کسی بچے نے بھی سیدہ کائنات کو بے پردہ نہ دیکھا، اللہ اللہ اللہ، اور اتنا زیادہ اہتمام، اتنا زیادہ اہتمام کہ سیدہ کائنات اپنے ابا حضور کی مزار پر بھی رات کے اندھیرے میں پردے کی صورت میں پھر بھی اندھیرے میں جاتی، اور پھر حضرت اسماء بن امیس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ، جی، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا جی، کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا انتقال ہو تو میرے جسم کی حیت کوئی نہ دیکھے، اللہ، حالانکہ اللہ، کفن ہے، اللہ، ڈھکی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ خیال ہے کہ کوئی بازو جو کپڑے کے اندر ہے کفن، جی، اس جی، کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ یعنی ایک تو پردہ نہ کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے، پردے کی صورت میں بھی میرے لاشے کو کوئی نہ دیکھے، اللہ، پردے کی صورت میں میرے جسم کی حیات کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ ابایا، آج کے معاملات، ابایا جی، جی، کھینچے کچھے ہوئے جو بھی ابایا، یہ تو دور کی بات ہے، یہ فیشنیبل ابایا یہ تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جو کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی میری نہ دیکھے۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا، عرض کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ایک جگہ پر دیکھا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے لکڑیوں کو موڑ کر کھڑا کرتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، تو میں ایسا اللہ، کروں گا۔ اللہ، اللہ اکبر، وہ خاتون جنت جن کو اپنے وصال کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال تھا، انہوں نے میری ماں، میری بیٹیوں کو درس دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو روڈ پر نہیں ڈالا جاتا۔ واہ واہ واہ، ہیرا ہے نا، ہیرے کو ایسے روڈ پر لے کر کوئی نہیں گھومتا، نہیں گھومتا۔ ہیرے کو، زیورات کو چھپایا جاتا ہے، قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ تو اب میری وہ جو کہتی ہیں کہ جی ہمارا جسم ہماری مرضی، پردہ کریں نہ کریں، تو بھائی آپ اپنی قیمت کو کھو رہی ہیں۔ بالکل ایسی، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق کو حاصل کر رہی ہیں، بلکہ آپ کا جو حق ہے، حق یہ ہے کہ آپ قیمتی ہیں، آپ اپنی قیمت کو کھو رہی ہیں، یہ اپنا حق آپ کھو رہی ہیں۔ بالکل ایسی، اس اعتبار سے میری ماں، میری بچیوں کو اس چیز کا خیال کرنا، پھر یہ دیکھنا چاہیے زندگی کتنے دن ہے، 4 دن، 4 دن کی زندگی، مرنے کے بعد سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے کہ جن کو اپنے وصال کے بعد بھی پردے کا خیال تھا، اور انہی کی چاہنے والی، انہی کا ماننے والی، انہی سے پیار کرنے والی
انہی کی غلامی کا دم بھرنے والی، اللہ اکبر، آج وہ بے پردہ ہے، اللہ اکبر۔ تو اس چیز کو بھی میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بچیوں نے دیکھنا ہے اور خیال کرنا ہے۔ اور ایک بات اور ذیشان بھائی، کہ کوئی بھی چیز ہے، آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ کام ہماری عقل کے مطابق ہم کریں گے، نہیں، کوئی عمل ہماری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، اگر قرآن و حدیث کا حکم ہے ہم نے اس کو لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن نے کہا پردہ کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا پردہ کرو، ٹھیک، اور بس ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو لینا ہے، ہماری عقلوں میں آئے نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے۔ آقا علیہ السلام نے ایک حضرت عائشہ صدیقہ، یہ ایک اور زوجہ متعلق، کہ ایک نابینا آیا تو آپ اس کے سامنے ایسے آئیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ تو نابینا ہے، فرمایا وہ نابینا ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات، اتنا بڑا پیغام، اس حد تک جو ہے نا اللہ آقا علیہ السلام نے پردے کا درس دیا ہے۔ پردے میں ہی بلائی ہے، پردے میں ہی عزت ہے، اور پردے میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ علامہ صاحب کی گفتگو، اور میں دیکھ رہا ہوں اچھا کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں آڈیو تو بہت کلیئر جا رہی ہے مگر ویڈیو میں تھوڑی پرابلم ہے، تو ابھی ہماری ٹیم نے مجھے پیغام دیا کہ ہم یہی والا پروگرام HD رزلٹ میں انشاءاللہ تعالی سحری کی ٹائم میں رات 3 بجے سے 4 بجے تک دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ ہم نے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں چلا کیونکہ آج کا موضوع ہی اتنا حساس ہے، اور آپ کی گفتگو ماشاءاللہ اس پر، اور جتنی مختلف پہلو پر آپ گفتگو کرتے جا رہے ہیں، جس میں حیا، پردہ، گھر، بہن، ہر لحاظ سے جس طرح سیدہ کائنات نے تربیت کی ہر موضوع کا، لیکن وہ ہم نے ایک نعت والی فرمائش ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے نعت میں سنوں، آپ نعت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا وقت بھی بہت قریب ہوگا، پھر آپ کی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ نعت خان تو ویسے ہر عاشق رسول بالکل بالکل، لیکن جو آپ نعت خان ہیں، خوش الہان نعت خان، وہ ہم تو نہیں ہیں۔ میں تو آج سننے کے لیے آیا تھا، اور میں نے فرمائش بھی رات کو، ہمارے ایک دوست ہیں ادنان قادری صاحب، وہ ایک آئے رہتے، تو وہاں میں نے ان کو کہا کہ قادری آستانہ یہ ہمیں سنائیں، یہ میں آپ سے سنوں گا۔ چلیں 2 شعر جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی، تو شاہ خوباں، کیا بات، کیا بات، کیا بات، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، میرے آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میں آپ کے ساتھ بالکل سب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اچھا، میں ابھی 2 ہی شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آخر میں آپ سے اس موضوع پر ایک یوں سمجھتے کہ آپ پیغام آپ کا لیں گے انشاءاللہ، پیغام کے بعد آپ سے ہی آج دعا ہوگی، یہ آج دعا میں، لیکن ناظرین کو بتا دوں انشاءاللہ رات کو سحری ٹائم میں تقریباً 3 سے 4 بجے تک ہمارا پروگرام یہ دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا انشاءاللہ، ہم اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی کریں گے، اور آئندہ سے یہ پروگرام کی ہم اسی ترتیب کرنے کی کوشش کریں گے۔
کیونکہ ہماری یہ پہلی ٹرانسمیشن ہے، مطلب ہمارا پہلا تجربہ ہے، علامہ صاحب آپ جانتے ہیں نہ میرا یہ مزاج، بہت پیارا تجربہ، اور بہت پیارا۔ اللہ کریم بس میں دیکھ رہا تھا بلال سلیم قادری صاحب کے ساتھ کا پروگرام، اور بہت پیاری لوکیشن، بہت پیاری آواز، بہت پیارا انداز، جزاک اللہ، بہت جزاک پیارا، ماشاء اللہ۔ میں علامہ صاحب کے حکم پر 2 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، فاطمہ سیدہ اور علی اور حسن و حسین، فاطمہ اور علی اور حسن و حسین، جی پنجتن کا گھرانہ سلامت رہے، پنجتن کا گھرانہ سلامت رہے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ اچھا، یہ علامہ صاحب کی بڑی شفقت اور محبت، ایسا نہیں کہ ہم ٹرانسمیشن میں آ کے اتنی محبت ایک دوسرے کی، یہ ویسے ہی ہماری محبت، اللہ سلامت رکھے، ایسی محبت، اللہ کریم یہ محبت ہے، اور اس میں علامہ صاحب کی ہمیشہ شفقت رہی ہے۔ اور علامہ صاحب کے بارے میں کہتا ہوں یاری بات کہ بہت سارے علماء کرام میں ہر ایک کی اپنی شان ہے، مگر ایک مزاجن اور فطرتاً بھی کسی کے نا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ مزاج میں اور فطرت میں، جیسے ابھی سامنے موجود ہے نا، یہ آن ایئر کے علاوہ بھی آف ایئر بھی ہم سے سیدھا ملاقات کرتے ہیں، اسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں علامہ صاحب بالکل یہ ہمارے آخری لمحات ہیں، ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیدہ کائنات کے موضوع پہ بہت مختصر سی گفتگو، مگر ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کمپلیٹ گفتگو کر بھی نہیں سکتے، ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ اور میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت لکھنے کے معاملے پہ نعت لکھنا ایسا ہے جیسے 2 دھاری تلوار پر چلنا، اور پھر نعت لکھنا، اور جو سید سرکار علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی ہیں، ان کی شان میں لکھنا بولنا کتنا جرأت والا کام، یہ تو کرم ہے ان کا کہ کچھ بس ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی فضیلت اور ان کے مناقب میں نے بیان کیے۔ آخر میں سیدہ کائنات کو کے سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری بہن بیٹی کے لیے پیغام، ایک بہن بیٹی کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ شرم و حیا کا خیال کریں، تقوی لباس ہے، حیا شرم یہ زیور ہے، اسی کو اختیار کریں، یہ ظاہری زیور اس کا کچھ بھی نہیں ہے، شرم و حیا کا زیور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دنیا آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت جو ہے ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا، جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیرت کا منفرد پہلو ہے، اور وہ پہلو ہے کہ جس پہلو کو ممتاز حسین قادری نے اختیار فرمایا، جس پہلو کو غازی تنویر حسین قادری نے اختیار فرمایا، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی کے ہر لمحے وفا کرنا۔ کیا بات آپ کی عمر مبارک 10 سال کے اندر ہے، تو جب دشمن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اوجری ڈالتے ہیں تو آپ دوڑ کر آتی ہیں اور وہ اوجری ہٹاتی ہیں اور دشمن کو برا بھلا کہتی ہیں، ان کو ڈانٹتی ہیں، اور پھر جب بھی دشمن حضور علیہ السلام کو ستاتے آپ پریشان ہو جاتے، آپ غمزدہ ہوتی،
آج اگر میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات ہو، ختم نبوت پہ کوئی حملہ ہو اور ہم غم زدہ بھی نہ ہوں، ہم اس پہ بات بھی نہ کریں، ہم اس کے لیے سٹینڈ بھی نہ لیں، تو ہم کیسے عاشق ہیں؟ سیدہ کائنات جب غم زدہ ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے بیٹی غم زدہ نہ ہو، میرا رب آپ کے بابا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تو آپ 10 سال کی عمر ہیں، آج 10 سال کی عمر ہے، اس وقت بھی حضور کا دفاع کرتی کیا ہیں، بات! زندگی کے ہر لمحے اور زندگی کے ہر سال اور ہر دن میں آقا علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہماری ماؤں کا کام بھی ہے، ہماری بیٹیوں کا، بچیوں کا کام بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام سے ہمیشہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام عطا کرے، اور لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اور یہ جو کرونا وائرس ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے، مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج اب ہم ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام آج ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں۔ وہ وقفہ اتنا ہے کہ کل افطاری تک کا وقفہ ہے، کل 6 بجے بعد نماز عصر انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس وقت کے لیے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا پر ہماری محفل عروج کی جانب کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، مالک کریم، افطار کا وقت ہے، سید کائنات کا دن ہے، یقیناً رحمتوں اور برکتوں کی گھڑی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ تیرے دربار میں ہاتھوں کو اٹھائے التجا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آمین۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ سید کائنات کا واسطہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرما۔ سید کائنات کے زہد و تقوی کا واسطہ ہے اللہ، امت کی بچیوں کو اے اللہ زہد و تقوی عطا فرما، امت کی بچیوں کو علم و فنون کی دولت سے مالا مال فرما، امت کی بچیوں کو اے اللہ شرم و حیا کی چادر عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے روزوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، عبادات و ریاضات کو، قرآن کی تلاوت کو، تسبیحات کو، ذکر و اذکار کو، درود پاک کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ امت سے کرونا کی وبا کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما۔ اے اللہ کرونا کو مسلمانوں سے دور کر، کرونا کو مسلمانوں سے دور کر، کرونا کو مسلمانوں سے دور کر۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی طرف اس کو پھیر دے، اے اللہ ناموس رسالت کے منکرین کی طرف اس کو پھیر دے، مسلمانوں سے دور کر۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اے پاک پروردگار، اس دوران جو ہمارے پولیس کے، رینجر کے، فوج کے، ڈاکٹر، نرسیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، جانی مالی سب کی خیر فرما۔ جو ادارے اے اللہ مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بشیر فاروقی صاحب سیلانی ویلفیئر، ہمارے جذبہ ویلفیئر، ہماری امیر اہل سنت دعوت اسلامی، تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی محمد عابد مبارک صاحب، دیگر علماء مشائخ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سب کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما، مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، یہ وہ لمحہ ہے، وہ گھڑی ہے کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور سید کائنات کے عرس کی ٹرانسمیشن ہے، آپ کے یوم کی ٹرانسمیشن ہے۔ اس کے ختام میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے مکے اور مدینے کے راستے کھول دے، مکے اور مدینے کے راستے کھول دے، مکے اور مدینے کے راستے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں حج و عمرے کی سعادت عطا فرما، دربار رسالت کی حاضری عطا فرما۔ تھوڑی دیر میں ہم افطار کریں گے، اے اللہ ایسی افطاریاں ہمیں دربار رسالت میں عطا فرما، گنبد خضرا کے سائے میں عطا فرما۔ ہمارے
بھائی ذیشان قادری صاحب کے علم عمر میں برکت عطا فرما، ان کی پوری ٹیم کو برکت عطا فرما، ذیشان رمضان ٹرانسمیشن کو عروج، بلندیاں، ترقیاں عطا فرما، دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، اور قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔